جس نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، قل، آپ یوں عرض کریں، قل، آپ یوں طلب کریں، قل، آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر۔ اساتذہ کی محنت کے بغیر کوئی بھی دارالعلوم نہیں ہو سکتا۔ عمارت کتنی بھی بڑی ہو، دارالعلوم اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین کا نام ہے۔ اگر تاج محل میں بھی کوئی مدرسہ لگ جائے اور اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین نہ ہوں تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، دارالعلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی درخت کے نیچے بھی اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین بیٹھ جائیں تو وہ ادارہ قابل رشک ہوتا ہے۔ اگر صدر الشریعہ جیسا استاد ہو اور حافظ ملت جیسا شاگرد ہو تو پھر اس دارالعلوم کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ حضور مجاہد ملت جیسا استاد ہو اور علامہ مشتاق احمد نظامی جیسا شاگرد ہو تو پھر دارالعلوم کا انداز جدا ہوتا ہے۔ دارالعلوم فیضان غریب نواز کی جو ترقی ہے، ہمارے غلام یاسین بھائی ہوں، ہمارے یاسین بھائی ہوں، ہمارے سلو بھائی ہوں، اور ان کی جو بھی ٹیم ہے، میں ہمارے رمضان بھائی اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ کارکنان، یہ سب کی رات دن کی محنتیں ہیں کہ یہ فصل بہار آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم میں ہمارے محنتی جو اساتذہ ہیں، حضرت علامہ رئیس احمد صاحب، حافظ جنید صاحب، مفتی محمد طاہر صاحب، مفتی عبد القادر صاحب، قاری داؤد صاحب، حافظ حسین صاحب، یہ سارے جو ہمارے اساتذہ ہیں یہ رات و دن محنت کرتے ہیں۔ اور آپ کے وہ بچے جو جیم اور زا میں فرق نہیں کر پاتے، جس دن وہ پہلے دن آتے ہیں اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی غلطیوں پر بھی نظر رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ انقلاب جو آتا ہے وہ یہ اچھے مدرسین کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی۔ دارالعلوم اور مدرسے میں یہ بھی پہچان کرائی جاتی ہے کہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے۔ ہاں، بولنے والے کے تلفظ سے پہچان ہوتی ہے کہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ٹوٹے ہوئے تارے کو مہ کامل انہی اداروں میں بنایا جاتا ہے، انہی مدارس میں بنایا جاتا ہے۔ غوث اعظم جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غریب نواز جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، جنید بغدادی جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غزالی اور رازی جیسے اسلام کے عظیم ہیرو مدرسوں کی دین ہیں، بخاری اور مسلم جیسے امت کے عظیم جو ہے رہنما اور رہبر یہ مدرسوں کی دین ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی جیسا آزادی کا ہیرو، سید کفایت علی کافی مراد آبادی جیسا ہیرو، مفتی صدر الدین آزودہ جیسا ہیرو، فیض احمد عثمانی بدایونی جیسا آزادی کا ہیرو، یہ سب مدرسوں کی دین ہے۔ امام احمد رضا جیسا فکر و تخیلات کا قلندر یہ مدرسوں کی دین ہے۔ یاد رکھنا، جب تک مدرسے زمین کے اوپر موجود ہے اللہ کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں سب سے زیادہ اگر کوئی کھٹکتا ہے تو وہ مدرسے کھٹکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مدرسوں کا وجود ہے اور اہل مدرسوں کا وجود ہے دین کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ مدرسے اور اہل مدرسے کے لیے ایسی
جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر زہر کھولے جا سکیں، نفرت کھولی جا سکے۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پہ جملہ مدرسین، ان کے والدین اور خود بچوں کو اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے۔ اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے اپنی حلال کی کمائی سے مدرسے کا تعاون کیا، اللہ آپ کے رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ پالی والو، یہ مدرسہ فیضان غریب نواز تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ ہوگا، سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے مسرت کا مقام ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے یہ فصل بہار دیکھ کر کے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پر سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مرد قلندر نے جہاں جہاں بھی بنیاد رکھی، سرپرستی کی، دعائیں دی، الحمدللہ آج تک وہ ادارہ، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں حضور مفتی اعظم راجستھان کی دعائیں شامل ہیں، میں کسی کو ناکام نہیں دیکھتا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، جنہوں نے اس ادارے کے لیے ہر اعتبار سے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ انہیں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، دارالعلوم کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی تقریر کے لیے نہیں ہوتے بلکہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ سب ہو چکا اور وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے، اگر آپ کا ذوق و شوق سلامت ہے، ورنہ کارکردگی تو پوری ہو گئی ہے۔ میں نے بہت قرآن مقدس کے ایک مختصر آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعلیم امت کے لیے حکم کرتا ہے۔ محبوب کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے آقا کو اللہ نے سب کچھ دیا، حسن اتنا دیا کہ اس سے زیادہ حسن کیا دیا جا سکتا تھا، علم اتنا دیا، اللہ اکبر، کہ عالم ما کان و ما یکون بنایا، اولاد ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد کو جنت کا مژدہ عطا کر دیا گیا، گھرانہ ایسا عطا فرمایا جن کے لیے آیے تطہیر نازل فرمائی، ازواج ایسی عطا فرمائی کہ فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری طرح دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا گھر بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال، ان کی ازواج بے مثال، ان کی اولاد بے مثال، ان کا خاندان بے مثال، ان کا قبیلہ بے مثال، ان کا شہر بے مثال، ان کی ہجرت گاہ بے مثال، ان کا مزار بے مثال، ان کے اصحاب بے مثال، ان کے احباب بے مثال۔ کوئی مثلیت نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہیں شافعی یوم النشور بنایا، ان کے سر پر اللہ اکبر تاج رکھا شفاعت کا۔ جس دن سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگا، اس دن میرے آقا کے زبان پر امتی امتی ہوگا۔ وہ جس کو چاہیں گے بخش دیا جائے گا، وہ اشارے ابرو کریں گے تو کروڑوں پاپیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر، جس نبی کو مالک جنت بنایا، جس نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قل، آپ یوں عرض کریں، قل آپ یوں طلب کریں، قل آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے، یہ مغفرت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ حبیب کے صدقے سب کی مغفرت ہوگی۔ آیت کا ظاہر مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے بندو غور سے سننا۔ مغفرت آسان چیز نہیں ہے۔ تعلیم امت کے لیے محبوب سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ محبوب آپ یوں عرض کریں، اللہ میری مغفرت فرما، ورحم اور مجھ پر رحم فرما، وانتا اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بے شک مولا تو بہتر رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ اکبر کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ مغفرت کیا ہے؟ جب بھی کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے، جس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے وہ عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے، جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی جنت اتر کر اس کی قبر میں آ جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مغفرت بہت اہم ہے، مگر یہ بات بھی ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ بھی مغفرت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ میں بہت طویل گفتگو کے جو ہے وہ موڈ میں نہیں، صرف آپ کو مغفرت کی اہمیت بتا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے اور مغفرت کی اہمیت پتا چلے۔ آج کل لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں معلوم۔ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ روزی سب مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اگر ہم روزی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا، چونٹیوں سے کیا، کتوں سے کیا، جانوروں سے کیا۔ اللہ اکبر، وہ دشمنوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، وہ دوستوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے۔ اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے، فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے، فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے، فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے۔ ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے، میری بخشش ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے، حضور کو یہ کہنے کا حق ہے۔ باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا اس امت کے اندر کہ تو بخشا ہوا ہے، تو بخشا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بخشش کتنی اہم ہے، مغفرت کتنی اہم ہے۔ جن کو جنت کی بشارت دی وہ بھی مغفرت کے لیے روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں مغفرت کے لیے، دھیان دینا، مغفرت کے لیے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا، فکر دیکھو، فکر دیکھو۔ فاروق اعظم سے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کہا، رسول اللہ نے بالکل جنتی کہا، مگر یہ تو نہیں کہا نا نبی نے کہ تم بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے جنت میں آ جاؤ گے۔ نبی نے جنتی کہا تو میں جنت میں جاؤں گا، مگر ڈر ہے اگر جہنم سے گزار کر جنت میں گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ
قطعی طور پر جنتی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی کہہ دیا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے, کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا. مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے, ان کی خشیت کا عالم یہ ہے. اب مجھے بتاؤ, صدیق اکبر مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, فاروق اعظم مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, عثمان غنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, اور مولا علی کا رونا تو اللہ اکبر. کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی مغفرت کی دعا کرتے وقت ایسے بلک بلک کر روتے تھے, ایسے تڑپ تڑپ کر روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے, ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر روتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں, جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں, جس کے بھائی چچا زاد نبیوں کے سردار اور امام ہیں, اللہ اکبر, جو خود خاتم ولایت ہے, فاتح خیبر ہے, قسیم جنت و جہنم ہے, اللہ اکبر, جو چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے, جو عزت دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے, جو پروانہ دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے, جو ساقی شیر و شربت ہو, جو اصل نسل صفا, اللہ اکبر, نبی کی نسل صفا کی اصل ہو, جو فاتح ولایت ہو, جو باب فاتح ولایت ہو. اندازہ کریں جب وہ مغفرت کے لیے اس طرح روتے ہیں, ہماری تعلیم کے لیے حضور غوث اعظم کعبے کا گلاف پکڑ کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, سرکار غریب نواز آنسو بہا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اللہ والوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہم بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے؟ کیا ہم بھی مغفرت کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کوشش کرتے ہیں؟ حد ہے. جس روزی کا وعدہ کیا گیا اس روزی کے لیے اللہ اکبر ہم دلی تک جاتے ہیں, کلکتہ تک جاتے ہیں, ممبئی تک جاتے ہیں, سعودی تک جاتے ہیں, دبئی تک جاتے ہیں. جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے در در بھٹکتے ہیں, مگر جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں اس سے بستر سے اٹھ کر بھی اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے, کیونکہ ہمیں مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے. یاد رکھنا, اگر مغفرت نہیں ہوئی تو کتے ہم سے بہتر ہوں گے, خنزیر ہم سے بہتر ہوں گے. اگر مغفرت نہیں ہوئی, جملے آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگ رہا ہوگا کہ کتے اور سور ہم سے بہتر ہوں گے اگر مغفرت نہیں ہوئی. وجہ کیونکہ وہ تو جہنم میں نہیں جلیں گے, مگر جس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کو تو جہنم میں جلنا پڑے گا. اندازہ فرمائے, مغفرت بہت قیمتی ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا سا چند جملے ہوش کے ساتھ سن لے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اب 2 دن کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ مغفرت کی رات ہے, وہ بخشش کی رات ہے, وہ نجات کی رات ہے. اسی کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں, اسی کو برکت والی رات کہتے ہیں. شعبان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسی رات اپنے محبوب سے امت کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے. اللہ اللہ, جو مغفرت اتنی مشکل ہو کہ کسی کو گارنٹی نہیں دی گئی کہ اس کی مغفرت ہوگی, شب برات میں اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ان کی پوری امت کو بخش دیتا ہے. سب کی مغفرت, سب بخشے جاتے ہیں. کتنے بخشے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب جنت بہت وسیع ہے بھائیوں, سب بخشے جاتے ہیں. دھیان سے سننا, بس بات یہاں پہ پوری ہوگی. سب بخشے جاتے ہیں. سب کی مغفرت ہوتی ہے, سب بخشے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بکریوں کے برابر نہیں, بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. اور بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس جنگل بھر, ایک آدمی کے پاس جنگل بھر بھر کے بکریاں تھی. تو حضور علیہ السلام نے مغفرت کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے. او بابا بیٹھ جاؤ, او بابا صاحب, حضرت اللہ رحم کرے آپ پر, آپ سب پر, تھوڑا سا اطمینان رکھیں. فوٹو اتنا بھی قیمتی نہیں ہے کہ آپ تقریر روک کر کے فوٹو نکلوائیں.
یہ فوٹو نے تو برباد کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. پہلے لوگ ملتے تھے تو دعائیں لیتے تھے, اب ملتے ہیں تو دعا کے لیے کوئی کہتا ہی نہیں. اب لوگ سیلفی لیتے ہیں. دو لوگوں نے اتنا برباد کیا, ایک سیلفیوں نے اور ایک سیلفیوں نے. دماغ خراب ہے سیلفیوں سے بھی اور سیلفیوں سے بھی. اللہ سیلفیوں کو بھی برباد کر دے اور سیلفیوں کو بھی ختم کرے. بہت حالات خراب ہیں. ایک دور وہ تھا دعائیں لی جاتی, سیلفیاں لے کے کیا کرو گے, فوٹو کے چکر میں رہتے ہو تو تھوڑا خیال کرو. بہت اچھی فکر کی بات کوئی کر رہا ہے, اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی سن لیں. جب آپ لوگ باتیں کرتے ہو تو مضامین میرے ذہن سے اوجھل ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے کبھی روحانی حقانی عرفانی تقریروں کو یاد نہیں کیا. آدمی جب یاد کر کے آتا ہے تو کچھ بھی آپ کریں وہ تراویح کی طرح پھر پڑھ کے سنا دیتا ہے. لیکن یہاں تو میں یاد کر کے ہی نہیں آتا. آپ کا جیسا مزاج اور ماحول کا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق مضامین ذہن میں آتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے چلے جاتے ہیں. جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ذہن سے, میں کوئی ناراضگی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا محفل کا تقدس رکھو. یہ وہ محفل ہیں جس میں ادب سے بیٹھنے والوں کو رسول اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ محفلیں جس پر خصوصی انعامات کی آنے والے بخشے بھی جاتے ہیں, مغفرت بھی. بڑی عظیم محفلیں ہیں. چند سالوں سے یہ محفلیں سب رسمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایک بار درود شریف پڑھیں. میں یوں بھی مختصر, وقت تو بہت ہوا ہے, میں بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بیچ میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا. ایک بار درود شریف سب بلند آواز سے پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اب سن لیں, اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرے. کیا عرض کر رہا تھا؟ مغفرت. اندازہ فرمائے مغفرت, بخشش. اور وہ بھی میرے نبی بھی کیا نبی ہیں. یار سے پیار کیا تو یار کے ہر امتی سے پیار ہے. اب ہمیں نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ امین القادری اتنا پاپی ہے, نہ, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے محبوب کا امت. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. امام اہل سنت حضور کی اس نسبت کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں. کہتے ہیں ہم ہیں ان کے, وہ ہیں تیرے, تو ہوئے ہم تیرے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارے اللہ والے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ہم ہیں ان کے, اور اس میں کوئی شک ہے, ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے, تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر. اس سے بڑھ کر تیری نعرہ سمت, رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ. ہر مومن اللہ والا ہے. وجہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا. وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا, کہ تو اللہ والا ہے, تیرا اللہ والی ہے. اللہ والوں دیکھو تو صحیح, حضور والے بنے تو تمہیں انہوں نے اللہ والا بنا دیا. تم نبی کے غلام بنے تو انہوں نے تمہیں اللہ والا بنا دیا. اور کیا مزہ ہے, ذرا مزہ لیجئے. کہتے ہم ہیں ان کے, یا اللہ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے, تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں زاہد ان کا ہے, نیک ان کا ہے, نیک زاہد ان کا, اور میں گناہگار. نیک ان کا, زاہد ان کا, میں گناہگار, وہ میرے شافع. زاہد ان کا ہے اور وہ میرے ہیں. سبحان اللہ. نیک ان کے ہیں اور وہ گنہگاروں کے ہیں. کس انداز سے بیان ہو رہا ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اسی کو امام احمد رضا. زاہد ان کا, میں گناہگار, وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کم ہے, تو سمجھا کیا ہے؟ اتنی نسبت مجھے کم ہے, تو سمجھا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے شب برات میں ہر مسلمان بخشا جاتا ہے.
سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بنو کلب کا ایک ایک بندہ جنگل بھر بھر کے بکریاں پالتا تھا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا، دھیان دینا، بہت خاص بات یہاں ایک نقطے کی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں۔ نبی کے دور میں اتنے مسلمان تو نہیں تھے نا۔ رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا، اس دن 1,25,000 کچھ، یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں بنتی نا۔ صحابہ کی تعداد تو 1,24,000-25,000 ہے کم و بیش، اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑ لیں جنہوں نے نہیں دیکھا 50,000 تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی نا۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے۔ پتہ چلا یہ 1.5-2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں، ایک دور آئے گا کہ مشرق میں بھی میرے امتی ہوں گے اور مغرب میں بھی میرے امتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب، آپ اپنے تبلیغی اجتماع میں یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور پھر نبی کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر تو بنو کلب کی بکریوں کی، ارے بکری کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ اور پھر بتاؤ کہ 10 بکریوں میں کتنے بال اور 100 میں کتنے؟ جب ایک ایک کے یہاں جنگل بھر بھر کے بکریاں، تو حضور بتا رہے ہیں یعنی وہ دور بھی آئے گا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر امتی، بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگ موجود ہوں گے امت۔ اس کا مطلب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے، نہیں، رسول اللہ تو فرما رہے بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دور وہ آئے گا مشرق اور مغرب میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ دین، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بس اب بات کو سمیٹتے ہوئے، تو جب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر تو سب بخشے جاتے، سب، مگر چند کم نصیب ہیں، بد نصیب تو نہیں کہتا، کم نصیب ہیں جو بخشے نہیں جاتے۔ چند ہیں، وہ صرف انگلیوں پہ گن لیجئے، وہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس میں چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ تو نہیں ہے اس کے اندر، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا ہے، اسی پہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اگر شب برات میں بخشش کرانا ہے تو ان لوگوں میں مت رہو، اس سے بھی باہر نکلو، اس صف سے باہر۔ نمبر 1، شب برات میں جو بخشا نہیں جاتا، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، روزہ رکھ لے، گڑ گڑا لے، رو لے، اگر وہ راضی نہیں کرتا تو بخشا نہیں جاتا۔ نمبر 1، کم نصیب سب سے پہلا، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، شب برات میں بخشا نہیں جاتا۔ چاہے کتنا بڑا حلوہ بنا کر بانٹے، کتنی فاتحہ کر لے، کتنی بھی جو ہے وہ مغفرت کی دعا بھی کر لے، نہیں بخشا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، جب تک اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر لیں۔ اب چیک کرو، ہمارا شمار اس میں تو نہیں ہے، ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائی، شب برات کی تیاری سے پہلے مغفرت کی تیاری کرو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں، مگر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا بخشا نہیں جاتا۔ بلکہ میں اس پہ طویل بات بھی نہیں کرتا ہوں، صرف 1-2 بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات تو شب برات، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا شہید بھی ہو جائے، شہید، تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان علماء سے پوچھو شہید جنت میں کس طرح جاتا ہے؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔
ادھر وہ شہید ہوتا ہے، ادھر اس کی روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ شہید کا کسان تھا، بازار میں کام کرتا تھا، کچھ آتا جاتا نہیں تھا، صرف شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں خلوص سے تو ولیوں سے بڑا اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں ولیوں سے بلندی پہ پہنچتا ہے شہید۔ شہید وہ ہے، اللہ اکبر۔ مگر ماں باپ کی اہمیت تو دیکھو، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والے میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں میرے جوانوں، ماں باپ مشورہ دے تو انہیں ڈانٹ پیٹ کر کے بٹھانے والے جوانوں، اپنی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو کچلنے والے جوانوں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں، اپنے رسول فرما رہے ہیں کتاب کا حوالہ بھی پڑھ دوں، بہت سی کتابیں ہیں لیکن تمہارے گھر میں جو موجود ہے اسی کو پڑھ دوں، شاید پالی کے ہر گھر میں موجود ہو۔ کنز الایمان شریف پہ جو حاشیہ ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا، اس کا نام خزائن العرفان ہے، اس میں انہوں نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، دونوں میں سے دونوں کا دل دکھایا یا کسی ایک کا دل دکھایا، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر وہ شہید بھی ہو جائے، ماں ناراض ہو یا باپ، دونوں تو بہت بڑی چیز ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو جائے اور بندہ شہید ہو، شہید کا مرتبہ ولی سے بڑا ہے، صدیقین کے بعد شہید کا مرتبہ ہے، شہید بے حساب جنت میں جائے گا، شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، شہید کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی، شہید کا بدن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید کا کفن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہید کا مقام یہ ہے، شہید کا مرتبہ یہ ہے، شہید قیامت سے پہلے خدا کا دیدار کرتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے، اس کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، یار کا مشاہدہ کرتا ہے، حسن یار کا مشاہدہ کرتا ہے، جمال یار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مگر ماں باپ کی اہمیت جان لو، پالی اور گردنوا سے آنے والوں، اگر شہید بھی ہو جاؤ اور ماں باپ ناراض ہیں تو جنت نہیں ملنے والی، مگر چونکہ شہید ہوئے ہو تو نہ جنت ملے گی، مگر شہید ہونے کی برکت سے جہنم بھی نہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، جس پر پوری سورہ آراف نازل ہوئی ہے، مقام آراف کہتے ہیں، وہاں رکھا جائے گا۔ نہ جنت جیسا آرام ہے، نہ جہنم جیسا عذاب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی، اپنے ماں باپ کا چہرہ تو دیکھو نا، اپنے ماں باپ کو تو حیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ نعت خانوں پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں، لٹانا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ اپنے مشائخ پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں، لٹانا چاہیے، منع نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ ہر جگہ دے رہے ہیں، مسجد میں چندہ مخیر ہے قوم ملت، مدرسے میں چندہ مخیر ہے قوم ملت، اور جب ماں باپ کہتے ہیں دوا کو بھی تو دے دو بیٹا وغیرہ، بس کرو، جتنا کماؤں تم پہ خرچ کر دوں، میں تو تھک گیا تمہاری وجہ سے، میں بیمار رہتے ہو، کھانستے رہتے ہو، پریشان کرتے ہو میرے بھائی۔ نہیں، ایک بات بتاؤں، کتنے بھی بڑے پیر کا دامن پکڑ لو، میں آپ غلط مطلب مت نکالنا، میں کسی پیر کا، واللہ کسی پیر کا مخالف نہیں، ہر پیر میرے سر کا تاج ہے، لیکن سچائی اگر اس منبر سے بیان نہ ہوگی تو کہاں سے؟ کسی بڑے سے بڑے پیر کا دامن پکڑ لو، اگر ماں باپ کو خوش نہیں کیا، کوئی پیر کا دامن تمہیں فائدہ نہیں پہنچا۔ جب شہادت فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہے تو بھئی کس پیر کا دامن فائدہ پہنچائے؟ دیکھو، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی رمضان بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، علامہ صاحب، میں حضرت کا نام نہیں جانتے، عیدگاہ کے امام صاحب، حضرت نے فرمایا نا امین القادری کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لوگ حضرت نے یہ فرمایا، یہ ان کا حسن ظن، یہ میرے بھائی، بڑے بھائی، متقی پرہیزگار مجھ سے زیادہ ہیں، میں تو تک کچھ بھی نہیں، میری اوقات ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ان کا چہرہ دیکھنے والا، لیکن یہ ان کے جذبات ہے، حقیقت نہیں۔ توجہ، یہ ان کا ظن ہے، گمان ہے، عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے، اور عقیدت کی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ عقیدت ظن کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور عقیدہ دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا۔ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن جس مقام پر یہ مجھے سمجھ رہے ہیں، اگر میں اس مقام پر ہوں تو عبادت ہے، لیکن اگر مجھے وہ مقام ہی نہیں تو میرا چہرہ دیکھنا کوئی عبادت نہیں۔
नाम लेके कहा कि सैयद इस सैयद का चेहरा देखना इबादत, अकीदत है इनकी, कोई गारंटी नहीं, बहुत सच्ची बोल के जा रहा हूं। मैं जानता हूं आप मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे, कुछ जमीनें ऐसी हैं हम जहां बचपन से जाते हैं और वो शहर हमारे हैं और हम उनके हैं। अब तो लोग बुलाते हैं, लेकिन एक जमाना जब कहीं नहीं जाते थे तो कुछ शहर ऐसे हैं जहां आते थे, उसमें एक आपका शहर पाली भी है। पाली में जब स्कूल पढ़ता, 9th का तालिब इल्म था जब से मैं आता हूं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मैं जब से आता हूं, तो आपसे एक अलग मोहब्बत है। मोहब्बत तो हम सबसे करते हैं हुजूर की निस्बत की वजह से, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं कि जब कोई नहीं बुलाता था तो हम जाते थे। तो ये मोहब्बतें आपकी, हमारे गुलाम यासीन भाई, हमारे सलीम भाई, हमारे बहुत पुराने, अब मैं माशाल्लाह उसको 25 साल के करीब का अरसा हो गया माशाल्लाह। तो मैं जानता हूं कि आप बुरा नहीं मानोगे, और अगर हक सुन के बुरा मान भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। ये कहा कि सैयद अमीनुल कादरी को देखो इबादत कर, ये इनकी अकीदत है, अल्लाह इनकी अकीदत की लाज, उनकी हुस्न ज़न की लाज। अगर अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे कहेगा अमीनुल कादरी जहन्नम में जा, तो मैं अर्ज़ करूंगा मौला तेरे बंदे तो मुझसे हुस्न ज़न रखते थे, उस हुस्न ज़न के सदके ही मुझे मेरे अमल तो ऐसे नहीं है बख्शिश वाले, लेकिन तेरे बंदों का के हुस्न, क्योंकि तू गुमानों की, तू कहता है ना कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं वैसा फैसला, तो मेरे बारे में तो लोग गुमान करते थे कि मैं अच्छा, उनके गुमान की लाज रखी, और मुझे उम्मीद है मेरे अमल की वजह से नहीं, अल्लाह मेरे आप लोगों के गुमान की बरकत से मुझे बख्शेगा। हम कुछ नहीं हैं, सच्ची सच्ची बात है। वजह क्योंकि आपने स्टेज पर सफेद लिबास देखकर अकीदत की, आपने अल्लाह वाली बातें सुनकर अकीदत की, आपने हमें नमाजें पढ़ता हुआ देखकर अकीदत की, लेकिन क्या हमारी तन्हाइयां भी वैसी है जैसी आपकी अकीदत है? इसलिए कि 99% लोगों की जिंदगी तो यह है कि वो महफिल में कुछ है और तन्हाइयों में कुछ है। महफिलों में वो वली कुतुब अब्दाल से कम नहीं दिखते और तन्हाइयों में वो शैतान की हाथ की कठपुतली होते हैं। बहुत पॉसिबल है। और अगर चले कोई नेक भी हो, तवज्जो करना, कोई नेक भी हो, तो फिर क्या जरूरी है कि उस नेक का खात्मा ईमान पर भी हो? कि बेशुमार ऐसे नेक हैं कि पूरी जिंदगी नेकियों में गुजारते हैं, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन नेकों के और जन्नत के दरमियान एक कदम का फासला रह जाता है। बस उन मुत्तकियों के, रोजेदारों के, नमाजियों के, हाजियों के, गाजियों के, मुत्तकियों के, परहेजगारों के और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, बल्कि एक कदम का फासला। बस एक कदम में वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का लिखा हुआ गालिब आता है और एक कदम के फासले में वो बहक जाते हैं और वो जन्नती होने की बजाय जहन्नमी होके मरते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं कि पूरी जिंदगी वो गुनाहों में, पाप में, फिस्क व फुजूर में गुजारते हैं, हत्ता कि उनके और जहन्नम के दरमियान एक कदम का फासला रह जाता है और एक कदम में वो जहन्नम में जाएंगे। रातों रात एक लम्हे में उनकी बदली हो जाती है और वो मुड़ जाते हैं, वो तौबा कर लेते हैं, बदल जाते हैं, जन्नती होके जाते हैं। कोई इबादत पे घमंड नहीं करना, कोई तकवे पे घमंड नहीं करना। अगर वो तहज्जुद में तुम्हें खड़ा कर रहा है तो अपने आप को दूसरों से बेहतर न समझो। पता नहीं जो सोया पड़ा है उसकी मगफिरत होगी या तेरी होगी, वो ईमान पे जाएगा या तू जाएगा। इसलिए कभी घमंड करना ही मत इबादत पर। दाढ़ियां रख ली, नमाजें पढ़ ली, हज कर लिया, पता नहीं उसके इल्म में क्या है और वो किसके बारे में क्या फैसला कर चुका है। वो है, वो बेनियाज है, उसकी शान है, अल्लाह अल्लाह उसका अंदाज है, वो देने पे आता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। देने पे आते हैं तो असहाब कहफ के कुत्ते को भी जन्नत का दूल्हा बना देते हैं, और अगर छीनने पे आते हैं तो नबी के बेटे को भी जहन्नम का कुत्ता बना देते हैं। और वो कौन है? उलुल अज़्म पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान, उसको जन्नत जहन्नम का कुत्ता बनाया जाएगा और असहाब कहफ के कुत्ते को जन्नत का दूल्हा। ये अल्लाह 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 है। इसलिए घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो। तो अर्ज क्या कर रहा था?
علامہ صاحب نے حسن زن پہ کہا کہ اس کو دیکھنے سے عبادت، اگر واقعی ویسا ہے جیسا یہ گمان کر رہے ہیں تب تو دیکھنا عبادت ہے، لیکن دکھتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ جب عمل اچھا نہیں ہے تو اس کو دیکھنے سے عبادت، چاہے کتنا ہی بڑا امامہ باندھ کے آئے، کتنی بھی لالی پاؤڈر کر کے آئے، کتنا بھی خوبصورت دکھ رہا ہو، کتنا بھی قیمتی چشمہ پہنو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن اب سنو، وہ چہرہ جو کبھی مسجد نہیں جاتا، وہ چہرہ جو کبھی میک اپ نہیں کرتا، وہ چہرہ جس پہ کبھی امامہ نہیں سجتا، وہ چہرہ جو کبھی اللہ کے لیے روتا نہیں، وہ چہرہ جو کبھی روزہ نہیں رکھ، بس مگر وہ صرف تمہارا باپ ہے اور وہ تمہاری ماں ہے۔ یہاں عمل اچھا ہے تو اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا، لیکن وہاں عمل کتنا بھی برا ہے مگر صرف ماں باپ ہے تو حضور فرماتے ہیں ان کو دیکھو گے تو صرف ثواب نہیں بلکہ مقبول حج کا ثواب نصیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی ذات اسلامی، سید امین القادری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگائیں، بزرگوں کے نام کا، میرے نام کا نعرہ اللہ۔ مگر اب مجھے بتائیں، ماں باپ اگر مسلمان ہے مگر بے عمل ہے، بے عمل نہیں بد عمل ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھنے پر ماں باپ نیک ہو تو ثواب نہیں ملتا، ماں باپ کے عمل کی وجہ سے ہمیں ثواب نہیں ملتا، ماں باپ کے صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا کیا۔ اب مجھے بتاؤ، جہاں پر زن ہے، توجہ، جہاں پر زن ہے وہاں اتنے پیسے لے لے کے پھسل رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، اور جہاں یقین ہے وہاں سے بغاوت کر رہے ہو، اس لیے مغفرت سے محروم رہو گے۔ تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارا پیر زمین کے اوپر، یاد رکھنا، ان ماں باپ کا پہلے دامن پکڑو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں میرے جوانوں، تم ہم لوگوں کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، ہمارے سامنے ہاتھ باندھتے ہو اور ماں باپ کے سامنے سینہ تانتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پہلے ان کے سامنے جھکو، ان کی دست و بوسیاں کرو، ان کی قدم بوسیاں کرو، ان کو راضی کرو۔ عنوان تو ہے بڑا طویل، مگر بس اتنا سمجھ لو کہ جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے، شب برات میں وہ بخشا نہیں جاتا۔ بس پہلی گزارش ہے، یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر واقعی تم مغفرت کے لیے سنجیدہ ہو، اگر واقعی تم مغفرت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو منا لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ایک بات بتاؤں، عنوان تو دل نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں اس سے، لیکن اس پہ ایک بات اور ایک بات دو رکھ کے تقریر ختم کر دوں، باقی دوسرے عنوان بعد میں بات آ، کیونکہ مجھے چند عنوان بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر مجھ سے کہا جائے روز نبی کی فضیلت بیان کرو تو میرا جی نہیں بھرتا، لوگ روز کہیں لوگ اہل بیت پہ بولو، میرا جی نہیں بھرتا۔ روز اگر کوئی مجھے کہے خلفائے راشدین صحابہ کی عظمت پہ بولو، میرا جی نہیں بھرتا۔ اور روز مجھ سے کوئی کہے معراج اور کربلا بیان کرو، میرا جی نہیں بھرتا۔ اور روز کوئی کہے ماں باپ بیان کرو، میرا جی نہیں بھرتا۔ یہ عنوانات ایسے مجھے ایسا لگتا ہے جب انگلی رکھتا ہوں تب مجھے تازگی میں روحانی انرجی ملتی، میں ریچارج ہو جاتا ہوں جب اپنے ماں باپ کی فضائل پڑھتا ہوں۔ کیا ہے ماں باپ؟ چور کو جس کی دعا ولی بنا دے، محتاج دعا، توجہ کرنا جملے پر، محتاج دعا جو مرکز دعا ہو جائے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ شاید آپ نہ سمجھے، وضاحت کر دوں، ساری دنیا جس کی دعا کی طالب ہے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رہے۔ میرے امام کہتے ہیں نبی کی دعا کیا ہے؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جس کے لیے اجابت جھکتی ہے، پبلک شاید اس کا اندازہ نہ کر سکے لیکن علماء اس کی لذت ضرور لیں گے، اجابت جس کے لیے جھکتی ہے اسے دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ اندازہ کریں۔ اب مجھے بتاؤ، ہر بندہ نبی کی دعا کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں، خود دعا بھی لب مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اس سے بڑا جملہ کیا کہوں، خود دعا بھی
لبے مصطفیٰ کی، کیونکہ اوروں کی دعا لبوں سے نکلی گارنٹی نہیں، اور یہاں نکلی تو دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اللہ اکبر، جس کی دعا پر اجابت جھکتی ہے وہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کو کسی کی دعا چاہیے؟ حضور کی دعا کے بعد اس امت کو کسی کی دعا چاہیے؟ مگر نہیں، حضور نے ماں باپ کے وفادار کی شان بیان کرتے ہوئے سب حضور سے دعا کروا رہے ہیں، اور حضور ماں کے وفادار اویس قرنی کے پاس صحابہ کو کہتے جانا تو میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے۔ ماں کی وفا اس مقام پر لے گئی اویس قرنی کو۔ صحابی تو نہ بن سکے مگر صحابہ کو بھیجا گیا کہ اس سے دعا کرواؤ تاکہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہے میرے بھائیوں۔ ماں نے کہہ دیا رسول اللہ کی زیارت کے لیے نہ جانا تو اویس نہیں گئے۔ اللہ اکبر، جانتے تھے صحابی ہوئے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، لیکن ماں کا غدار بن کر کے کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، سب کی خدمت کر رہے ہو، ماں باپ کا خیال کرو۔ میں جانتا ہوں گھروں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو ڈرا کے رکھنا، ماں باپ کو دھمکا کے رکھنا، ماں باپ کچھ بولتے ہوئے جوان اولاد ہو جاتی ہے، ماں باپ کچھ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، ماں باپ سے سکتے۔ یاد رکھنا، جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑوں کو جو مقام ملا ہے پیچھے ماں کی دعا ہے۔ میں بسی اشارے پڑھوں، کبھی وقت رہا تو مجھے بتانا، میں حقیقتیں بھی پڑھوں گا۔ غوث پاک کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا، غریب نواز کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا، اویس قرنی کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا، بشر حافی جو سدھرے ہیں ماں کی دعا، فضیل ابن عیاض کو جو توبہ کی توفیق ملی ہے ماں کی دعا، حبیب اجمی کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا، حسن بصری کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا، مولا علی جو پوری زندگی کبھی جنگ نہیں ہارے ہیں اس کے پیچھے ماں کی دعا، فاطمہ بنت اسد کی وہ دعا ہے۔ اللہ اکبر، میں کس کس کا ذکر کروں، کس کس کا تذکرہ کروں؟ آج ہم حقیقتوں سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ جوان ہوتے ہو انہی ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جنہوں نے اپنے منہ کا لقمہ تمہارے منہ میں ڈالا ہے۔ ماں باپ کے غداروں، خیال رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا دل دکھانے والا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے نہیں جائے گا۔ ایمان کی حالت میں ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ کہاں ہو ماں باپ کو خوش کرو، اس لیے شب برات سے پہلے ان کے قدم پکڑ لو، انہیں راضی کر لو، انہیں خوش کر لو۔ میرے بھائیوں، میں کس کس کا ذکر کروں؟ بس اینڈ پر جاتے ہوئے بتاؤں کہ ماں کی دعا کہاں پر ایک سیکنڈ میں بہت پر اثر دعا۔ حضور علیہ السلام فرماتے نہ ان کی دعا رد ہوتی ہے نہ ان کی بد دعا رد ہوتی، بہت پاورفل ہے ان کی دعا۔ سب کی دعا کا رد ہونے کا اندیشہ ہے مگر دو دعائیں، ایک نبی جو امت کے لیے کرے اور ایک جو ماں باپ اولاد کے لیے۔ اور ایک بات آپ کو بھی، ماں باپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، اگر اولاد دکھی کرے نا، تکلیف دے، ان کو بد دعا مت، بد دعا کرو گے تو تم خود پریشان ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں ماں باپ اگر اولاد ستائے تو ان کو یہ کہنا کہ تو برباد ہو جا، تو مر جا، تو ہلاک ہو جا، یہ کہنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے اللہ اس کو سدھار دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اگر اپنی اولاد کو نیک دیکھنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک آیت ایک بار پڑھا کرو، اولاد غلامی نہ کرے تو ہم غلامی کریں گے آپ کی، بہت دعوے سے کریں۔ وہ آیت ہے، دعا ہے، ربنا، قرآن کی دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعائے خلیل ہے، اور پھر دعائے خلیل کو دعائے حبیب نے اپنا کر کے پوری امت کو اسوہ عطا کر دیا۔ یہ دعا کر کے دیکھو، اولاد فرما لیکن نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے تو عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایسے بھاگتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کے دعا بھی تو دعا کے طور پہ لوگ نہیں کرتے۔ دعا کو دعا کے طور پہ کرو، پھر اس کی برکات دیکھو۔ بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے، بہت پاورفل، اولاد کو بربادی کی دعا دینے کی بجائے ان کو سدھرنے کی دعا۔ بشر حافی جب ماں سے پیسہ چھین کر کے شراب کھانے میں جاتے تھے تو ماں کہتی تھی اللہ اس کو سدھار، اللہ
تو لوگ کہتے تھے اتنا بگڑا ہوا بیٹا بھی تیری دعا سے سدھرے گا، لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا دعا ہے میرے آقا! میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اتنی اوتھینٹک دعا تمہارے گھر میں ہے، تم ادھر ادھر کس چکر میں ہو میرے بھائی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کسی کے لیے پوری کائنات مل کے بد دعا کرے۔ کائنات میں کون کون نہیں ہے بھائی، اب اپنا سمجھ لو۔ کسی کے لیے پوری کائنات مل کر دعا کرے اور اکیلے اس کے ماں باپ اس کے لیے بد دعا کر دیں تو اللہ پوری کائنات کی دعا رد کرے گا اور ماں باپ کی بد دعا کو قبول کر کے اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے اور اکیلے اس کے ماں باپ اس کے لیے دعا کر دے تو پوری کائنات کی بد دعا رد کر دی جائے گی اور ماں باپ کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اتنی مضبوط دعا تمہارے ساتھ ہے، لے لو دعا، اس لیے کہ یہ جھرری پڑے ہوئے چہرے بہت دن تک ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ چند دن کے مہمان ہیں۔ ڈھلتے ہوئے سورج کے بعد شام بہت قریب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان ڈھلے ہوئے جھرری پڑے ہوئے چہروں کی قدر کر لو۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جن ماں باپ نے اپنا لقمہ تمہیں کھلایا، خود گیلے پہ سو کر کے تمہیں سوکھے پہ سلایا، اپنے سینوں پہ اٹھایا۔ ہاں، ہم بچپنے سے ماں باپ کی اہمیت جانتے ہیں، لیکن جب بچے ہوئے تب پتا چلا کہ ماں باپ کسے کہتے ہیں۔ راتوں کو جب بچے روتے تھے اور نیند کھلتی تھی تو پتا چلتا تھا ہمارے ماں باپ کو ہم نے بھی ایسے ہی ستایا ہوگا، ان کی نیند کو بھی ہم نے ایسے ہی برباد کیا ہوگا۔ لیکن ایک تصور پیش کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن تصور پیش کر رہا ہوں۔ پتہ ہے اگر کوئی روئے نا اور نیند کھل جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن وارے ماں باپ جب بچہ آدھی رات کو روتا ہے، باپ تھک کے آیا ہے، ماں دن بھر کام کر کے تھکی ہے، لیکن جب بچہ روتا ہے پیٹ میں درد کی وجہ سے تو ماں دودھ پلاتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد بھی بچہ چپ نہیں ہوتا تو اس کے غصہ نہیں آتا، بلکہ کبھی ماں سینے سے لگا کے کہتی ہے میرے لال بتانا تجھے کیا ہوا۔ ماں جانتی ہے بول نہیں پائے گا، لیکن اس کی دیوانگی تو دیکھے نا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ایسے ماں باپ جس نے تمہارا پاخانہ تک دھلایا، ایسے ماں باپ جس نے اپنی پوری جوانی تمہارے نام کر دی، ایسے ماں باپ جو خود بھوکے رہے تمہیں کھلاتے رہے، ایسے ماں باپ جو گیلے بستر پہ سوتے رہے تمہیں سلاتے، ایسے ماں باپ جو تمہاری پیشانی پہ کبھی مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھتے تھے، آج بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد تم نے انہیں کتوں سے بھی زیادہ بدتر درجہ دیا۔ کتوں کو کاروں میں لے کے گھومتے ہو، کتے اور بلیوں کے لیے مال سے کھانے منگواتے ہو۔ آج کل تو کتے بلی پالنے کا لوگوں کو شوق ہے، ہم دیکھ رہے مال سے کھانے آ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر آرڈر کیے جا رہے کتے بلیوں کے کھانے کے، اور کتے بلیوں کو چومنے والوں، کتے بلیوں کے لیے آرڈر دینے والوں اور انٹرنیٹ سے کھانے منگانے والوں، ویب سائٹوں سے کھانے منگانے والوں، مجھے کبھی ماں باپ کو بھی تم نے یہ درجہ دیا ہے؟ تو دیا ہے؟ اگر نہیں دیا جا حافظ ہو جا، عالم ہو جا، مفتی ہو جا، خطیب، کچھ نہیں، تو کچھ نہیں۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں وہ کچھ نہیں، زیرو ہے، وہ زیرو ہے، اس کے ایمان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ زمخشری، علامہ زمخشری جس کو دنیا کہتے ہیں، صاحب تفسیر کشاف، آخری عمر میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، لنگڑے ہو گئے تھے۔ کشاف کے مصنف زمخشری، چھوٹا موٹا آدمی، بتائیے شیخ زکریا ملتانی کے شہزادے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ میں بھی ان کے عقیدے پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کے علم کی بات کر رہا ہوں، علماء جانتے ہیں۔ زمخشری کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ تو لوگ کہتے تھے اتنا نیک اور متقی آدمی جو ہے آخری عمر میں بڑھاپے میں لنگڑا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کہتے تھے میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ماں کی بد دعا؟ ہاں، ایسا کیا کیا تھا آپ نے جو ماں نے بد دعا دی تھی؟ کہا بچہ تھا، بچپنا تھا۔ آج کل کے بچے تو موبائل سے کھیلتے ہیں، الگ الگ چیزوں سے، ہر دور میں کھیلنے کا انداز، بچے کھیلتے رہے ہیں، البتہ کھیلنے کے آلات ہر دور میں بدلے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنے کھیلا تو الگ کھیلا، لیکن آج بچے موبائل سے، ہمیں تو موبائل پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس دور میں بچے چڑیوں کووں کے بچوں سے کھیلتے تھے۔ تو زمخشری کہتے ہیں کہ چڑیا کے ایک بچے کے پیر میں میں نے ڈورا باندھا، بچہ تھا چھوٹا چڑیا کا، اور اس کو پھینکتا تو وہ چھوٹا سا بچہ اڑتا،
پھر میں اس کو پکڑ کے کھینچ لیتا تو وہ بچہ میرے پاس آ جاتا. میں کھیل رہا تھا، ایسے میں وہ چڑیا کا بچہ گھونسلے میں گھس گیا، اور گھونسلے میں جب چڑیا پیر سے پکڑ لے تو اس کو آپ نکال نہیں سکتے. چڑیا کا بچہ گھونسلے میں گیا اور پیروں سے اس نے گھونسلے کی لکڑیوں کو پکڑ لیا اور وہ میرے ہاتھ میں آئے تو میں نے کھینچا. جب وہ نہیں آیا تو میں نے پورا زور لگا کے کھینچا تو اس کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ گئی اور چڑیا کا بچہ لنگڑا ہو گیا. ماں تھی، ماں کی زبان سے نکلا، جذبات میں نکلا، کوئی غصہ، گرمی اور ستانا پر. ماں تھی، ماں. عورتیں ہوتی ہیں تو کیا، اور تو نے چڑیا کو لنگڑا کر دیا، جا تو لنگڑا ہو جا. آج ماں باپ کو جوانی میں ستا کے جب علماء تقریر کرتے ہیں نا، برباد ہو جاؤ گے. ارے میں تو مست ہوں مولانا. میرے بھائی، ماں باپ کی دعا کل بھی لگ سکتی ہے، پرسوں بھی لگ سکتی ہے، ورنہ مرنے سے پہلے تو اس بد دعا کا اثر تم دیکھو گے. اس لیے ڈرو، ڈرو. ہزاروں سال کے گناہ اتنا برباد نہیں کرتے جتنا ماں باپ کی بد دعا برباد، اور ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچ. زمخشری جیسے علامہ کا حال، ماں کے جملہ نکل گیا. اور پھر سنیے آخری بات کے طور پہ، باقی گفتگو پھر کسی موقع کے لیے. علامہ زمخشری کا حال سنا، اب سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی کا حال بھی سنا. یہ با یزید کون؟ تیفور بن عیسیٰ، جن کے بارے میں سید الصوفیاء، طاؤس العلماء، سید الطائفہ امام جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو عطا کیا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں با یزید بستامی کو عطا کیا. کسی نے با یزید سے پوچھا، با یزید ولایت کیسے ملی؟ کہ بس ایک عمل، ایک رات کے عمل نے مجھے با یزید بنایا، سلطان العارفین بنایا. بہت سے واقعات ہیں ان کے بہت دلچسپ ہے، لیکن جو واقعہ یہاں مجھے ڈسکس کرنا ہے اس کو سنیں اور بات پوری ہوتی. کہتے ہیں کہ میں مدرسہ پڑھنے گیا، مدرسے میں گیا تو استاد نے آیت پڑھائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ابھی مدرسے میں ڈپارٹمنٹ تقسیم ہے، جیسے جو قاری بنے گا وہ حافظ نہیں ہو، کوئی لازمی نہیں. بہت سارے حافظ جی لوگ بھی قاری نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ہوا ہے. جو قاری وہ عالم و ضروری نہیں، لیکن پہلے ایسا سسٹم نہیں تھا. جب قرآن پڑھایا جاتا تھا تو قرأت بھی، حفظ بھی، اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول، ناسخ، منسوخ اور محکمات، متشابہات، وہ سب چیزیں اس میں ساتھ میں ہوتی تھی. یعنی ایک ساتھ ہی سب تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا. تو جب استاد نے بایزید، ابھی وہ بایزید بھی نہیں کہنا ہے، ابھی ان کا نام تیفور بن عیسیٰ ہے. استاد نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور استاد نے پھر تشریح کی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا؟ ہم بھی احسان کر رہے ہیں. وہ اس احسان پر حیرت ہے. احسان کیا کر رہے ہو؟ بولے ماں باپ کو پال تو رہے نا، کپڑے دلا دیتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، روٹی کھلا دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا میرے بھیا یہ تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے روٹی. مالک کے دروازے کی کوئی رکھوالی کرے تو کتے کو بھی روٹی دے دیتا ہے، کتے کو بھی پنجرے میں اس کا گھر دے دیتا ہے. اگر ماں باپ کو صرف روٹی کھلا رہے ہو، گھر میں رکھ رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ یہ خدمت نہیں ہے. جس امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو وہ امام اہل سنت کہتے ہیں ماں باپ کی ایسی قدر کرو جیسے کوئی بندہ بادشاہوں کی قدر کرتا ہے. اپنی مرضی سے بات بھی مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو. یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے. کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو. اگر وہ اجازت دے دے تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ کرتے ہو؟ ماں باپ تو لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں. بھائی ماں باپ کو تم نے ڈرا کے رکھا ہے، مگر یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اپنے ماں باپ پہ جو تم کر رہے ہو اس سے بدترین سلوک کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہو انشاءاللہ تمہاری اولاد اس سے بہتر سلوک. بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے. کسی بد دعا دینے کا میں کبھی سزاوار کبھی نہیں. میں تو ہمارے یہاں تو دعا کے سوا کوئی انداز ہی نہیں. ہاں لیکن بد دعا کے طور پہ یہ حقیقت ہے جو کرو گے اس سے بدترین ملے گا. برا کرو گے بدترین،
بہتر کرو گے بہترین. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تم کو بادشاہوں کی طرح رکھے, تم اپنے ماں باپ کو رکھ کے دیکھو, دیکھ لو بھائی رکھ کر, پھر تمہاری دنیا نہ جنت بن جائے تو پھر کیا. تو بہرحال ماں باپ کے بارے میں آیت آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرا. تو استاد نے بتایا کہ احسان کا مطلب کیا ہے. تو سلطان العارفین کہتے ہیں میں نے قرآن بند کیا, تاک میں رکھا, کا استاد میرا کام ہو گیا. جب اللہ کہہ رہا ہے نا ماں باپ کی خدمت کرو, تب میں جا رہا ہوں امی پاس. میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا, میں امی پاس جا رہا ہوں. اب میں نے امی کی خدمت کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا. توجہ غور کیجیے, پوری تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے, اور بس اسی پہ میں نے اسی پہ عمل کرنا ہے. اللہ نے کہہ دیا اسی پہ عمل کرنا. قرآن شریف رکھ دیا گیا, ماں کی خدمت شروع کر. ایک دن ماں نے کہا, یہ ان کی ترقی کرا, بعد میں تعلیم انہوں نے پوری کی اور پھر اس سے بہت بڑے مرتبے ان کو ملے, لیکن ابھی جو بات یہ آج کے اور یہ اس زمن میں ہے اس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو ماں کی خدمت, ماں نے کہا بیٹا تیفور پانی لاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نئے نام چاہیے, تو یہ نام بھی تو نئے ہیں. نچنیوں کے کرکٹروں کے نام پہ نام رکھتے ہو, تو میرے مرشد سرکار بایزید کے نام پہ بھی تو تیفور نام رکھ سکتے ہیں. یہ سب اللہ والوں کے نام ابھی بھی ہیں, اور بہت خوبصورت نام ہے. بلکہ صوفیہ کہتے ہیں جو تیفور ابن عیسیٰ بایزید کی نسبت سے یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. سبحان اللہ, یہ کیا لوگ ہیں, سبحان اللہ. ان کا ذکر کرو تو مغفرت کی بشارتیں آتی ہیں, ان کا ذکر کرو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بہرحال ماں نے کہا بیٹا تیفور پانی پلاؤ. خدا کی شان, پانی لانے گئے اور ماں کی آنکھ لگ گئی. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں وہ مٹکی جس میں پانی لایا تھا وہ رات بھر ماں کے سرانے لے کے کھڑا رہا کہ اگر میں رکھ کے سو گیا تو آنکھ کھلے گی تو کس کو ماں پانی طلب کرے گی. تو میں رات بھر لے کے کھڑا رہا. سردی کا موسم تھا, مٹکی لے کر ہاتھ میں ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنے کی وجہ سے پانی میرے ہتھیلی پر جمع, اتنا ٹھنڈی کا موسم تھا. جب ماں کی آنکھ کھلی, ماں نے مجھے دیکھا, تیفور تم میرے ساتھ کھڑے ہو بیٹے, امی آپ نے پانی طلب کیا تھا پھر آپ سو گئی. تو مجھے اٹھا دیتا, میں اٹھاتا تو بے ادبی ہوتی, تمہاری نیند میں خلل آتی. اور رکھ کے سو جاتا, ماں اگر رکھ کے سو جاتا پھر تمہیں پیاس کا غلبہ ہوتا تو تم کس کو پکارتی. میں کھڑا رہا. ماں نے کہا لاؤ پانی. ماں نے مٹکی جب اپنے ہاتھ میں لی تو جو برف جم گیا تھا وہ میرے ہتھیلی کی چمڑی وہ ہانڈی کے ساتھ نکل آئی. جب ہتھیلی کی چمڑی ہانڈی کے ساتھ نکل آئی تو میری ماں کی ممتا تڑپ گئی, اور ماں نے کہا اللہ اس کو تو اپنی ولایت کا مقام عطا فرما. بس اس ایک رات کی اس ماں کی خدمت نے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما. یہ ہے. تو پہلے لوگ, پہلے قسم کے جو لوگ شب برات میں نہیں بخشے جاتے, ماں باپ کی ماں باپ کو خوش کر لو, راضی کر لو, ان کو بہت جلدی مان جاتے ہیں. میں نے دو لوگوں کو بہت جلدی مانتے دیکھا ہے, ایک ماں باپ کو اور ایک اللہ رسول کو. میں نے اللہ رسول کو اس لیے ساتھ بیان کیا کہ میرا نبی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے. خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پہ اس کو چھوڑا ہے کہ کیا جانے کہ کیا تم ہو. بہرحال تو اللہ رسول بہت جلدی مان جاتے ہیں اور ماں باپ جلدی مان جاتے ہیں. تو ماں باپ کو منا لو, اللہ رسول مان جائیں گے. اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو تھوڑا سا معاملہ ڈیفیکلٹ ہے. اب مغفرت کی دعا کرو, قبروں پر جاؤ, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور اگر زندہ ہے تو گولڈن چانس ہے, اس کو کبھی مت گوانا. بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا بھائی, مگر کبھی ماں باپ کو ناراض مت ہونے دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری بھی مغفرت کرے, آپ کی بھی مغفرت کرے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی دے. آپ سے گزارش ہے پالی والوں,
یہ مدرسہ انشاءاللہ آپ کے لیے مغفرت کی ضمانت ہوگا انشاءاللہ. مدرسے کا خوب تعاون کرو, سنی دعوت اسلامی سے جڑو, سنی دعوت اسلامی کے قریب آؤ. یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی تحریک فکر رضا کی تحریک ہے. یہ وہی تحریک ہے جس کا مشن ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. میری گزارش اپنے بچوں کو جوڑو, اپنی بچیوں کو جوڑو. دیکھو یہ پالی کے ہمارے نوجوان کیسا کام کر رہے ہیں. 100 دیہاتوں کے اندر, 100 دیہاتوں میں الحمدللہ یہ لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں. جہاں یہ مجھے بھی کئی جگہ لے گئے کہ جہاں پر 10 گھر ہے, 15 گھر ہے, 12 گھر ہے, جہاں ہم جیسے لوگ جا بھی نہیں سکتے, وہاں لے کے جاتے ہیں. علماء کو لے جاتے ہیں, بزرگوں کو لے جاتے ہیں. آپ ان کا تعاون کیجئے. اگر کام کرنے والوں کو آپ مضبوط کرو گے نا, انشاءاللہ ان کے کام میں اللہ آپ کو بھی حصہ عطا, ثواب آپ کو بھی عطا. اور میں کہتا ہوں مضبوط نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم چپ رہو. ان کو پیر مت کھینچو, ان کی ٹانگ مت کھینچو, ان کو رسوا مت کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو چپ ہو جاؤ, اللہ اس کا بھی صلہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو جوڑیے, قریب کیجئے, خود بھی قریب آئیے. یہ سنی دعوت اسلامی احیاء عشق رسول کی تحریک ہے, محبت رسول کی تحریک. ابھی مولانا نے بتایا نا کہ وہ ختم نبوت کے منکرین, وہ قادیانی دجالوں کو ہمارے مبلغین نے نکالا. ایک واقعہ مجھے بہت برسوں پرانا یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ بر کے قریب ایک دیہات میں غلام یاسین بھائی مجھے بھی لے کر کے گئے تھے. ہاں وہاں میں خود بھی وہاں موجود تھا, بلکہ اس قادیانی کا تو میرا بھی سامنا ہوا تھا. اور ہم نے اس کو جس انداز سے وہاں سے بھگایا تھا, وہ ڈاکٹر تھا. اگر غلام یاسین بھائی ہمارے بھائیوں کی قوت افزا رہنمائی کر رہی ہے, وہ ڈاکٹر تھا. وہ مفت میں لوگوں کا علاج کرتا تھا اور لوگوں کو قادیان لے جا کر کے وہ مرید کرا کے لاتا تھا. اور وہ جو ان کا جو وہ بدبخت ہیں وہ اس کی بیعت کرا کے لاتا تھا. تو اور لوگوں کو کبھی سائیکل دلا رہا ہے, کبھی رکشہ دلا, یہ سب حالات تھے. تو ہم لوگ گئے, لیکن اس کو بھگانے کا ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور بہت سی اس سے باتیں ہوئی, اور باتیں جب ہوئی اس سے تو مجھے جو یاد آ رہا ہے, حالانکہ ہو گیا اس کو کافی عرصہ ہو گیا, لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے اس کو جو ہم نے بھگایا تھا نا, وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. کہ بھگانے کا یہ تھا کہ وہ دیہات کی پبلک, انجانی پبلک, ان کو کیا پتا امین القادری کون, غلام یاسین کون, یہ کون, وہ کون, کچھ نہیں. ان میں سے تو بہت سو کو کلمہ بھی نہیں آتا. تو جب وہ ننگے سر بھی پھرتا تھا کمبخت, تو جب دیکھا کہ پبلک اس کی فری دوا پر, سائیکل اور رکشہ پہ فدا ہے, تو ہم لوگوں نے اس کو ایک پبلک کو بلا کے ایک جملہ کا, امام حسین کو جانتے ہو, امام حسین کو جانتے ہو؟ بولے ہاں امام حسین کو جانتے ہیں ہم. تو ہمارے غلام یاسین بھائی نے کہا یہ انہی کی اولاد ہے. اور ساری پبلک ہماری طرف آ گئی اسی امام حسین کے نام پر. ہمارا تعارف یہ ہوا, ہاں ہم تو غلام ہیں, ہمیں تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے, ہمارا تو منہ بھی اس قابل نہیں. اللہ تعالیٰ لاج رکھ لے, بس اللہ نے اس خاندان پیدا کیا. میں کبھی جلدی سے یہ بات نہیں کہتا, لیکن بہرحال تو کہا کہ وہ انہوں نے کہا تو پبلک ہماری طرف. اور اس کے بعد پھر جو گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک رات نہیں گزری ہے کہ اس کو وہاں سے بھگایا گیا, امام رکھا گیا. اور اللہ کا شکر ہے, مجھے امید ہے کہ وہاں کے لوگ اگر ہوں گے تو ان کو اگر یادداشت تو پرانی. اور یہ تو ایک واقعات ہے, یہ بہت سارے ایسے لوگ جو دیہات میں کلمہ نہیں جانتے, وہاں یہ لوگ جاتے ہیں. یہ جو آپ مبلغین کو جاہل جاہل کہنے کا تانا دیتے ہو نا میرے بھائی, تو اللہ سے ڈرو. جو کام اللہ جس سے لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جاہل جاہل کہہ کے تانا دینے والوں, پتہ نہیں خدا کے نزدیک کس کا مقام کیا ہے. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا تم سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقبول وہ ہے, یہ بھی یاد رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں, میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ غلام یاسین بھائی اور یہ ان کی ٹیم جب مجھے ملتی ہے تو میں ایسے ملتا ہوں نا کہ جیسے میں اپنے مرشدوں سے مل رہا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. ان حضرات سے میں, وجہ اس کی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا کام کر رہے ہیں, مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہیں, یہ مجھ سے بہتر لوگ ہیں. بھائی 100 دیہاتوں میں مدرسے چلانا آسان ہے. گاؤں میں آدمی 10 مدرسے چلاتا ہے, ناک میں دم آتا ہے. لیکن پالی والو, اللہ تمہیں سلامت رکھے,
تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے. تم نے ہمیشہ سنی دعوت اسلامی کا سپورٹ کیا, تعاون کیا, تم دین کا کام کرنے والوں کا تعاون کر رہے ہو. اللہ تمہاری نسلوں کو نوازے گا, اس کا صلہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا کرے گا. اللہ تمہیں خوب برکتیں عطا کرے. اور جو لوگ مدد نہیں کرتے, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی توفیق دے, اور پھر بھی وہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بھی برکت عطا, جو دے اس کو بھی اللہ بھلائی دے, جو نہ دے اللہ اس کو بھی بھلائی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. بہت وقت آپ کا لے لیا, اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.